بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے بندہ نیچا نہیں ہوتا بلکہ اور بلند ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور خاکساری اختیار کرے گا، خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند ہی کریں گے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس میں 3 اعمال کے اوپر تسلی دی گئی ہے، اور وہ یہ پہلا یہ کہ عام طور پر ظاہری طور پر سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ صدقہ سے مال کے اندر کمی آ رہی ہے، حالانکہ خود قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے پیسوں کو، ظلم کے پیسوں کو، رشوت کو مٹا دیتا ہے، یعنی برکت ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور حلال روزی کو یا صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح اگلے عمل کے اندر اگلی جملے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کا قصور اور غلطی معاف کر دینے سے، عام طور پر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یار ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم نے انتقام نہ لیا، ہم نے بدلہ نہ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ اس سے عزت اور زیادہ بڑھتی ہے مومن کی۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلند ہی کریں گے۔ اسی طرح یہ والا جملہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، پوری حدیث ہے وہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پست نہیں کریں گے، بلند کریں گے، اور جو بندہ متکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پست ہی کرتے جائیں گے۔ لہٰذا یہ تینوں قسم کی تسلیاں ہیں ہمارے لیے، تو یہ ہمیں اعمال کر کے یہ والے اس پر خوش بھی ہونا چاہیے، اور ان اعمال کو جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا صلہ اس میں بیان کیا گیا ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔